معاملات کو ہم نے پڑھا. اب بہت غسل کے انداز میں جبکہ سورہ یوسف کو ہم نے مکمل طور پہ قصص النبیین کے انداز میں پڑھا. اب ہم جو سورہ مریم پڑھنے لگے ہیں اس میں بھی اور اس کے بعد جو سورہ انبیاء کے اندر بھی قصص النبیین کا انداز ہمیں ملے گا. یہ سورت جو ہے یہ ہجرت حبشہ کی طرف جو ہجرت کی گئی تھی مکے سے، یہ ایک اختیاری ہجرت تھی، الیکٹو ہجرت تھی. یعنی کہ جو کرنا چاہتا تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ لوگ کہ جو یہاں پر ابھی وہ لوگ جو یہاں پر اب ان معاملات کو برداشت نہیں کر پا رہے، ان سختیوں کو، ان تکالیف کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو پھر ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. اسی کے اندر دوسرے دن کے اندر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن دی ہے. یہ آیات ایک طریقے سے جو حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے ان کے لیے ایک طریقے سے یہ زادہ راہ تھا، ان کا بیگس تھا، ان کا سامان تھا. کیونکہ حبشہ کے اندر جس کی حکومت تھی نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا دعوت کے اوپر. اس سے وہ ایک عیسائی بادشاہ تھے. ان کا جو انٹروڈکشن ایک طریقے سے مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیش کیا تو ان آیات کے تناظر میں پیش کیا. اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی کے بھائی تھے، ان کو انہوں نے یہ آیات جو تھی نجاشی کے دربار کے اندر جو یہ تلاوت کر کے پڑھ کے سنی. اور اس کے اندر بیسکلی جو تلاوت کی وہاں پر یہ عمر بن عاص جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ جاننے کے لیے نجاشی کو پرووک کیا، اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا کہ ذرا پوچھو تو صحیح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. اور عیسائی ان کو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایسی چیز کریں گے تو ایک طریقے کے ساتھ جو نجاشی کے پاس جو پناہ لی تھی حضرت والے مسلمانوں نے، تو نجاشی غصے کے اندر آ کے ان کو یہاں سے نکال دے گا. جبکہ ہوا یہ کہ کیا ہوا کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھانے کے بعد اس نے زمین سے تنکا اٹھانے کے بعد کہا کہ جو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے تو وہ اس ایک تنکے کے بھی اس سے آگے نہیں ہوتا. بالکل ایگزیکٹلی وہ بیان کیے جو کہ ایکچوئل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. انہوں نے اس کو کوئی کمی بیشی نہیں کی اپنی طرف سے. قریش کی جو سفارت کاری تھی اس کو ناکامی ہوئی اور نجاشی نے یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیا قریش مکہ کو، مشرکین مکہ کو کہ اگر تو مجھے پہاڑ کے برابر کی سونا دو فدیے کے طور کے اوپر اور ان کو کہو کہ مجھے میں تمہیں واپس کر دوں تو آئی ول ناٹ گیو دیم بیک، تو میں ان کو واپس نہیں کروں گا. اس کو وہی پہ ان کو بنا دیا. اس صورت کے اندر ایک بڑا صوتی غنا ہے، ایک ڈیوائن میوزک ہے اس کے اندر. اگر آپ کو اس صورت کو کبھی تسلی کے ساتھ رات کو اور خاص طور پہ ایسے حالات کے اندر کہ مطلب اور کوئی آواز آپ کو نہ آئی، آپ اس صورت کو سنیں تو آپ کو بڑا سکون ملے گا. اس صورت کو سننے میں آپ کے سامنے میں کچھ الفاظ رکھوں، جیسے اب میں ہر آیت کا آخری لفظ آپ کے سامنے رکھوں. ابدأ زکریا نداء خفیہ ربی شقیہ لدنک ولیہ ربی وردیہ ابن سمیہ. تو بڑا پیارا ایک انداز ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ تلاوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی تلاوت ہے اس سے ہمیں محبت ہو اور ہم اس کو سنیں، پیشن کے ساتھ سنیں. اور اس کے بعد جب وہ خاص طور پہ اگر ہمیں اس کا معنی اور مفہوم بھی آ رہا ہے اور گرامیٹیکل انالیسس بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، پھر کوئی وجہ ہی رہتی کہ انسان کا جو دل ہے اس کے اندر وہ پھر ایمان کی تقویت اور اس میں اضافہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مریم جو ہے یہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کا نام ایک خاتون کے نام کے اوپر ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام کی یہ بڑی خاص شان ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے نام کے اوپر ڈائریکٹلی ایک تو صورت ہے ہی ہے، ایک اور صورت بھی ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں. کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ آل عمران ہے. آل عمران کون تھے؟ عمران کی اولاد. اور عمران کی اولاد کون ہے؟ مریم علیہ السلام. ایک طریقے سے یہ ایک ڈسٹنکشن ہے حضرت مریم علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو سیلوٹ کیا. کیسے معاملات تھے، کیا واقع تھے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ، اللہ تعالیٰ کی صورت یہ کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جو یہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اس کا پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے.
بسم اللہ کی بسم اللہ کی آخر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. وہ شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو ان کی بیٹی تھی. ان کا جو پرانا نام جو ہمیں ملتا ہے وہ رملہ کے نام سے ملتا ہے، رملہ بنت ابو سفیان. یہ قرآن اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں تھی جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا. بڑی بات ہے جب اسلام قبول کیا تو مکے کے قریش کے مکے کے ایک سردار کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، پورا خاندان تھا، ایک پورا روح دبدبہ تھا اس خاندان کو. بڑی بات ہے جب اسلام قبول کیا تو پھر وہاں سے پریشانی ہوئی اور وہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ جو ہجرت کر کے آئی ہیں اپنے خامد کے ساتھ آئی ہیں، یہ کوئی رشتہ نہیں، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی باپ ہے. ان کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے وہاں پہ، اللہ کے رستے میں اس کو چھوڑ دیا ہے. اور جس کے سہارے پہ آئے بنیادی طور کے اوپر جس خامد کے ساتھ ہے، خامد کو مقصد ہوتا ہے اور اس کو بھی دیر بدل غنی بات ہے، چھوڑ دیں تو اس کا رشتہ کا تعلق نہیں رہتا. کیونکہ رویا کرتی ہے بہت شدید شدت کے ساتھ آنکھوں موڑ کے اس غم کے اندر. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا نعم البدل عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کروا دیا. مطلب حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے تھرو پیغام رسانی ہوئی اور 400 دینار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق مہر مقرر کیا، جو کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیا. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نعم البدل عطا کیا. ہماری وہ خواتین جو خاص طور پہ اس وقت ان باتوں کو سن رہی ہیں، تو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا اپنے خامن کے بارے میں، خاص طور پہ محبت ایک اپنی جگہ کے اوپر ہے، وہ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. لیکن جب انسان یہ سوچتا ہے نا، جب کوئی عورت یہ سوچتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ بہت غلط بات. یہ جب آپ سوچتے ہیں تو آپ اللہ کی عالم خلاقی کو چیلنج کر رہے ہیں. جب انسان یہ سوچتا ہے نا تو آپ، میں اس کو ایک چھوٹے انداز سے، بات کی لمبی نہ ہو جائے، اس کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بیٹسمین ہو، اس نے 100 سکور کیا ایک میچ کے اندر بڑے زبردست طریقے سے. اب جب اس کی تعریف کی جائے اس انداز میں کی جائے کہ یہ جو آپ نے 100 سکور کیا نا، اب آپ دوبارہ کبھی زندگی میں اس سے بہتر 100 سکور نہیں کر سکتے. تو وہ ہو سکتا ہے شروع میں تو سمجھے کہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن جب اس کو 2-3 دفعہ یہ جملہ کوئی کہے گا نا کہ جو آپ نے یہ والی سینچری سکور کر دی ہے نا، اب آپ کبھی پوری زندگی کے اندر اس طرح کی سینچری سکور نہیں کر سکے، تو اس کو ہو سکتا ہے غصہ چڑھ جائے کہ یار یہ کیا میری کیپیبلٹی پہ شک کر رہا ہے، یہ میری صلاحیت کے اوپر شک کر رہا ہے، میں نے اگر یہ سینچری سکور کی تو اس سے بہتر کیوں نہیں کر سکتا میں. تو وہ تعریف نہیں ہوگی بلکہ تعریف کے ضمن میں الٹی تھوڑی سی اس کی انسلٹ ہوگی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو اپنا مطلب ایک محبت کا تعلق ایک اور ہوتا ہے، لیکن جب انسان یہ سوچے نا کہ یہ جو میری بیوی ہے اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی، یا خاتون یہ سوچ لے کہ میرا خامد اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صلاحیت کو چیلنج کر جاتے ہیں. جس اللہ نے یہ بنائی ہے اس نے سے، اور ہم نے کتنی دیکھی ہے، ایک ہی تو دیکھی ہے، کسی نے میکسیمم 2 دیکھ لی ہوگی، کسی نے 3 دیکھ لی ہوگی، اس سے زیادہ تو ویسے کسی نے نہیں دیکھی ہوتی. تو ایک خاتون کو دیکھنے کے بعد انسان کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، تو یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی غلط فینومینا ہے. یہ ذہنی طور کے اوپر، سوچ کے طور کے اوپر، فکر کے طور کے اوپر یہ بات اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صلاحیت کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ جس رب نے یہ بنائی ہے اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا. کافا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تمہارے رب کی مہربانی کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا. قال ربی انی وحن العظم منی، زکریا نے کہا ربا میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر سفید ہو کر شعلے مارنے لگا. بالکل وہ کچھ لوگوں کے بال ہوتے ہیں نا بالکل ایسے سفید ہوتے ہیں، بالکل چٹے دودھ وغیرہ سفید جس طرح کے بال ہوتے ہیں کہ جس میں تھوڑی سی بھی جو ہے نا وہ کالک یا وہ نہیں ہوتی، سیاہی نہیں ہوتی. ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم بھی نہیں رہا.
میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، تو مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے ایک اندیشہ ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ وہ پتہ نہیں معلوم نامعلوم میرے پیچھے سے کیا کریں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی تو پہلے ہی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پس تو مجھے اپنے خاص فضل سے ایک جانشین جو ہے وہ عطا فرما دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی کہ نظریاتی وارث ہو۔ وراثت تو ایک طریقے سے تھی، بھائی وغیرہ تھے تو بھائی بھی جو ہے وہ خاندان کا نام لے کر چلتے ہیں، لیکن نظریاتی طور کے اوپر آئیڈیالوجی کی فکر تھی، دین کی فکر تھی۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور ربا اس کو ہر دل عزیز بھی بنا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان جیسا نہ نکلے، لیکن اگر نکلے تو ایک ایسا نکلے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کا نام ہے یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نام بھی تجویز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نام بھی بتا رہا ہے کہ یہ نام رکھو، ہم نے یہ نام رکھے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جان دی بیپٹسٹ جو ہے نا، تو یہ جو جان ہے نا بیسیکلی کرسچینٹی کے اندر یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور بیپٹسٹ بیسیکلی کیا تھا، ان کا لقب کس چیز سے تھا کہ دریا کے کنارے ایک جھونپڑی سی تھی یا ایک کوٹری تھی جس کے اندر وہ رہتے تھے، اور پھر جو بھی آتا تھا ان کے پاس تو اس کو اس دریا کے اندر وہ غسل دلایا کرتے تھے بیسیکلی، اور اس کو گناہوں سے پاک کرنے کا ایک طریقہ تھا، اور پھر توبہ وغیرہ کروایا کرتے تھے، تو اس سے یہ پھر چلی ہے اصطلاح جان دی بیپٹسٹ۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے عرض کی ربا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، دوبارہ اسی چیز کا ذکر کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، شی کین ناٹ پروڈیوس سم تھنگ، وہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ ہے اس ساری چیز کا۔ وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کی ایک انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور تیرا رب کہتا ہے کہ ایسا کرنا تو میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا جب تم خود بھی کچھ نہیں تھے، تو اگر تمہیں پیدا کر سکتا تو کیا تمہاری اولاد کو پیدا نہیں کر سکتا؟ قال رب اجعل لی آیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اندر، جو تو کہتا ہے وہ کرتا ہے، بس مجھے کوئی نشانی دے دے، کوئی آیت۔ آیت کا جو لفظی مطلب نکلتا ہے بولتے ہیں نشانی، ایسی چیز جس کو دیکھ کے کچھ یاد آ جائے، تو یہ آیات اللہ کی نشانی ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو فرمایا کہ تیرے لیے نشانی ہے کہ تو مسلسل 3 راتوں تک، 3 دن رات تک تو لوگوں سے کوئی کلام نہیں کر سکو گے، بات چیت نہیں کر سکو گے، قوت گویائی کو کنفسکیٹ کر لیا جائے گا، سلب کر لیا جائے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پس زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے۔ فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اور اشارے سے ان کو صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرنے کی، اللہ کی ذکر کرنے کی ہدایت کی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جب لڑکا پیدا ہو گیا تو ارشاد ہوا اے یحییٰ اس کتاب کو، تورات کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے لے کے چلتا ہے، اگر ویژولائزیشن کے اندر چلے نا تو بالکل ایسی ہے جیسے آج کل کے ڈائریکٹر کرتے ہیں نا، بڑی زبردست قسم کی ڈائریکشن۔ کیا ڈائریکشن ہوتی ہے کہ جناب ایک سین جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر فلمایا ہوا ہے، اور اگلا سین اس کا جواب جو ہے وہ جناب نیو یارک سے اس کا جواب آ رہا ہے، ٹھک کر کے سین 1 سیکنڈ میں چینج ہو گیا، بندہ بڑا امپریس ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے یہ چیزیں کر چکے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے عطا کی تھی اس کو بچپن ہی سے دانائی، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور اپنی خاص عنایت سے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی، یعنی کہ وہ جو بڑی سوز و گداز والی محبت اور پاکیزگی ہوتی ہے نا، نرم دل ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچپن جو ہے وہ عام بچوں کی طرح کا نہیں تھا، وہ بچپن ہی سے بڑے سمجھدار، بڑے ذہین، بڑے سلیم الفطرت اور سلیم الفطرت، اور خاص طور کے اوپر فضول قسم کے کاموں کے اندر جو بچوں کے شغل میلے ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت ہی پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے، یعنی کہ جو ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں اس کے اندر علیحدہ سے جو ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے۔ آج جو ہماری اولادیں ہیں ان کو خاص طور پہ اس طرز عمل کے اوپر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس درجے کا نیک سلوک کرنے والے ہیں اور کس درجے کے ساتھ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تمام اولادوں کو اپنے ماں باپ کا اللہ کی عبودیت کے اندر رہتے ہوئے ان کا فرما بردار بنے. ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سرکش اور گناہ گار ہرگز نہیں تھا. وسلام علیہ یوم ولد، اور سیلیوٹ اس دن کے اوپر جس روز وہ پیدا ہوئے. سیلیوٹ کر رہے اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس اس کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا بھی حال بیان کر دیجئے. اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، جب وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ہیکل سلیمانی کے مشرقی گوشے میں جا بیٹھی. ہیکل سلیمانی ایک مکمل پورا ایک احاطہ ہے، اور اس کے اندر ایک اس کا ایسٹرن پورشن ہے، ایک اس کا ویسٹرن پورشن ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام جو تھی انہوں نے اپنے آپ کو جو ایسٹرن پورشن تھا اس کے اندر اپنے آپ کو بٹھا لیا. فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا. یہ ساری تفصیل جو ہے ہم سورہ آل عمران کے اندر پڑھ چکے ہیں. وہ جب قلم ڈالے گئے ان کی دوبارہ ریپیٹیشن کا ٹائم نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور منت مانی تھی بیسیکلی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہ جب میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے لیے نظر کر دوں گی، وقف کر دوں گی. لیکن لڑکی پیدا ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ان کو بھی وقف کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی وہاں پر شان بھی بیان کی ہے. فَأَرْسَلْنَا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اپنے فرشتے جبرائیل کو ان کی طرف بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، اور وہ ان کے سامنے بالکل ایک مکمل انسان کی شکل کے اندر آئے. اب وہ شی ڈزنٹ نو کہ یہ ایک فرشتہ ہے اور وہ مشرقی گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو مقید کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے. اب سامنے ایک دم ایک انسان جو ہے، ایک مرد جو ہے ان کے سامنے آ گیا تنہائی کے اندر. اب تنہائی میں مرد ایک دم سامنے آیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام ہے اور صرف وہ مرد ہے، اور جو حضرت جبرائیل ہے بیسیکلی فرشتے نے انسانی شکل اپنائی ہوئی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. تو حضرت مریم کا الفاظ کیا ہے؟ قالت، وہ کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تجھے ذرا بھی اللہ کا خوف ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. یہ ہوتی ہے عزت اور ناموس کی حفاظت کا خطرہ. آج اللہ کرے کہ ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی تنہائیاں پاک ہو جائیں. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کرے. تنہائی کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ دیکھنے والا ہے. خلوت اور تنہائی میں پاکیزگی اور تقویٰ. آج میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری تنہائیاں کتنی پاک. اور یقین کیجئے جس کے پاس یہ چیز ہے نا، جو میرے سامنے پڑی ہے اور آپ کی بھی جیبوں میں پڑی ہے، تو یہ اتنا بڑا ٹیسٹ ہے، اتنا بڑا ٹیسٹ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ بس اس سے اگر بچائے گا تو اللہ ہی بچائے گا. ہم اپنے بل بوتے کے اوپر اس سے نہیں بچ سکتے. آپ ہو سکتے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ ہو سکتے کوئی دوسری اچھی ویڈیو دیکھنے کی نیت سے آپ نے جو ہے ایک دم کوئی ایسی تصویر پاپ اپ ہوگی کہ جو ایک دم جذبات کو ایک بھڑکانے کا کام کرے گی، پھونک مارنے کا کام کرے گی. جیسے پٹرول کو آپ ہلکا سا ڈالیں گے نا کسی ہلکی سی لو کے اوپر، چنگاری کے اوپر، اور وہ اس کو بڑھائے گی، ہلکی سی آواز چلے گی تو وہ اس کو بڑھا دے گی. تو وہ یہ کام کرے. اور اس سے بچنے کے لیے پھر طریقہ کار ہیں. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، آپ کا کوئی ایسا پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ جو صرف آپ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. اف یو وانٹ ٹو کریکٹ یور سیلف، تو یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں، یہ بنیادی باتیں. رات کو 9 بجے کے بعد، 10 بجے کے بعد جو ہمارا ٹائم ہے، جو ہمارا آرام کا ٹائم ہے، اس میں یہ حضرت جو ہیں یہ بیڈ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسا ٹائم نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ بالکل تنہائی کے اندر خلوت میں بیٹھ کے اس کو یوز کر رہے ہیں. یہ وہ پریکاشنری میئرز ہیں. جیسے آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا، تو موٹر وے پہ انہوں نے اسپیڈ لمٹ لگا دی ہوئی ہے 120، تو آپ 120 سے اوپر جائیں گے تو چلان ہو جائے گا. اب آپ وہی موٹر وے سے جب آپ مری کی ایکسپریس وے پہ پہنچ جائیں تو وہاں پہ اسپیڈ لمٹ آ جاتی ہے 60. آپ مزید مری کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ اسپیڈ لمٹ آ جاتی ہے 40، کیونکہ وہاں پہ ٹرنز اینڈ کروز زیادہ ہیں، وہاں پر ایکسیڈنٹ کی پروبیبلٹی زیادہ ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے اسپیڈ لمٹ کو مزید کم کر دیا. تو جس چیز کے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے تو انسان نے اپنے اوپر چیک لسٹ بنانی ہوتی ہے. اور اس چیز کے اندر سب سے بہترین اگر اس چیز سے انسان کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی شریک حیات ہوتی ہے کہ اس کو وہ بچائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ذہنی ہم مانگی ہوگی، جب اکٹھے بیٹھ کے فلمیں دیکھی جا رہی ہوں گی، سیزن دیکھے جا رہے ہوں گے، ٹاک شوز دیکھے جا رہے ہوں گے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہوں گے، ٹائم پاس کیا ہے، تو پھر اس قسم کی کوئی تربیت نہیں ہو سکی. اور یہ تربیت کہاں پر ہوگی؟ جب کسی دینی
جگہ کے اوپر جڑیں گے، جب قرآن کے ساتھ جڑیں گے، جب قرآن ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ قال انما انا رسول ربک، تو جبریل کہنے لگے کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ یہ احبا لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا تھا۔ حالت انا یکون لی غلام، مریم کہنے لگی میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں، میں کوئی باغی بھی نہیں ہوں اللہ کی۔ قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اٹس ویری ایزی فار می۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو بنائیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، ایک معجزہ بنائیں، عقل کو عاجز کرنے والی بات بنائیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے ایک رحمت کا ظہور، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے، فیصلہ ہو چکا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے لیے یہ کام قطعاً مشکل نہیں ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بھی پیچھے کہی ہے۔ قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، یہ کام مشکل نہیں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہمارے لیے تمہاری اس بڑھاپے کے اندر قطعاً مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی پیدائش معجزہ، رفع آسمانی کے اوپر چلے جانا معجزہ، پھر ان کا اترنا معجزہ ہوگا، جس وقت اتریں گے وہ بھی ایک معجزہ ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کافی اعتبارات سے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ، پس مریم اس بچے کے ساتھ حاملہ ہوگی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر اسی حالت میں وہ دور ایک اور جگہ پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اسے درد ذہ کا اضطراب، یعنی کہ وہ جب وہ پینز سٹارٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو کھجور کے ایک سوکھے درخت کے نیچے لے گیا اور اس کے تنے کے سہارے وہ بیٹھ گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اور دل ہی دل میں کہنے لگی کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے، یہ وقت دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوں۔ حالانکہ فرشتہ آ کے بشارت دے رہا ہے، بتا رہا ہے، لیکن جو آگے ٹیسٹ آنے والا ہے، جو آگے آزمائش آنے والی ہے کہ میں کیا کروں گی آگے، کس کو جا کے جواب دوں گی، کیسے اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں گی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور کاش میں ایک بھولی بسری داستان بن جاتی، کوئی مجھے یاد ہی نہ کرتا، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی بھی کوئی عورت تھی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، ایسے میں جبرائیل علیہ السلام نے ان کو نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھاؤ۔ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے سوکھے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی، تازہ خوشے کھجور کے جو ہیں اس میں سے بالکل فریش ڈیٹس جو ہے وہ گریں گی، اور اس سے اپنی ڈائٹ کو پورا کرو۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، لہذا کھاؤ پیو، آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، پھر اگر تم کسی شخص کو دیکھو تو پھر تم مجھ سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا آج میں کسی بھی انسان سے ہرگز بات نہیں کر سکتی، آج میں بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں، آج میں خاموش ہوں، اب تم جو مرضی بولتے جاؤ۔ فاتت به قومها تحملہ، پس اسے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی، اپنی کالونی میں آ گئی، اپنے شہر میں واپس آ گئی، اپنی سوسائٹی میں آ گئی، اگر بیریا ٹاؤن میں رہتی تھی تو بیریا ٹاؤن میں واپس آ گئی۔ آپ دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کی ٹیسٹ دیکھیں، اللہ کی آزمائش دیکھیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کام لاہور میں ہو رہا ہے تو تم ایسا پکڑو، بس پکڑو اور پنڈی چلی جاؤ، وہاں پر کسی ایسے علاقے میں رہنا شروع کر دو کہ جہاں پہ لوگوں کو ایک کہانی پتہ چل جائے کہ جی بیوہ ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بس اکیلی خاتون ہے، آ گئی ہے گزر بسر کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، قومہا، اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، جہاں سے آئی ہو ادھر ہی واپس جاؤ، انہی کو فیس کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کیسے آزمائش لیتا ہے، اللہ کیسے آزماتا ہے، لیکن اصل چیز آزمائش نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے اس آزمائش میں جو انسان کا طرز عمل ہوتا ہے، جو رد عمل ہوتا ہے۔ It does not matter what happens to me, but it does matter how I behave while it is happening to me۔ گورا کہتا تو بڑا اچھا لگتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے بیسیکلی کہ دل کو اطمینان ہو جائے، اور وہ دل کو اطمینان کیسے ہوتا ہے جب انسان وہ پڑھتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، بشارت دیجیے۔ تو مشکل حالات میٹر نہیں کرتے، اصل میٹر یہ کرتا ہے کہ مشکل حالات میں ذہنی کیفیت کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کیفیت کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی انٹینسٹی کتنی بڑھ گئی ہے۔ جہاں پر پہلے نمازیں ہوتی تھی 10 منٹ کے اندر، وہاں پر کیا اب نمازیں 30-30 منٹ کی ہو رہی ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے جب انسان باقی دنیا سے ٹوٹتا ہے تو پھر انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے۔
جب باقی سہارے ٹوٹتے ہیں تو پھر اللہ کا سہارا انسان کو مضبوط لگتا ہے. فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا. تو وہ چیخ اٹھے مریم یہ کیا کیا تم نے, what have you done, یہ کیا حرکت ہے, کون ہے یہ بچہ. ورڈ ٹو دیٹ کدھر منہ کالا کر کے آئی. اور آگے کیا فرمایا, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء, اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا, وما کانت امک بغیہ, اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت. یعنی کہ جب انسان کو غلط کام کرتا ہے نا تو پھر اس کو اس کی نسبت کا حوالہ دیا جاتا ہے. تسی کیسے نے منڈے کیا کام کر رہے تو تم شرم نہیں آئی. انسان کو نسبت کا, تو داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہے, تو داڑھی کی نسبت کس کے ساتھ جڑتی ہے جا کے, بیسیکلی کیا ہے وہ نسبت کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی نسبت کا حوالہ دیا گیا. کچھ کہتے ہیں کہ بھی بھائی کا نام ہارون تھا, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اس نسل میں سے بیسیکلی چلی آ رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام. وہی بات آتی ہے بات نعمان علی خان کا واقعہ, بڑا وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کی زندگی کے اندر, تو اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک جیو کے ساتھ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پر ٹریول کر رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے کہا کہ میں روکتا ہوں, مطلب میں کچھ اسنیکس وغیرہ لے لوں اور تم بھی کچھ مطلب نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, کمیونٹی سینٹر آ گئے یہاں پہ. تو میں کہا نہیں میں نے کوئی پڑھی نماز میں نے نہیں پڑھی. پھر اس نے مجھے کہا کہ آر یو فالوور آف محمد. تو میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا فالوور آف محمد کین ناٹ بی لائک یو. تو کہتا مجھے اس کی بات نے ایک دفعہ نا ہلا مارا. اس نے کہا کہ محمد کا جو امتی ہے وہ تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ ایک مسلمان کو کہہ رہا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جب ہم باہر نکلیں, آج جب ہم کہیں پہ چلیں, آج جب ہماری مثال دی جائے تو لوگ ہمارے اٹائر کو دیکھ کے, ہماری بات کے انداز کو دیکھ کے, ہماری روٹین کو دیکھ کے وہ یہ گواہی دیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اللہ ہمیں ایسا کردار عطا فرمائے. فاشارت الیہ, تو مریم نے اس کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو. قالوا, وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, گود میں پڑے ہوئے بچے سے کیسے بات کریں, کیا فضول بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ سین چینج ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے بولتے ہیں قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا غلام ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور اس نے مجھے آخری دم تک نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت, میری طرف اللہ تعالیٰ نے سیلوٹ بھیجا ہے مجھے میرے یوم پیدائش کے اوپر. ویوم اموت, جس دن میری موت ہوگی. ویوم ابعث حیا, اور اس دن بھی جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون, وہ سچی بات کے جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد, سبحانہ, اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. بار بار یہ بات کی جا رہی, کتنی دفعہ یہ بات آ رہی. اللہ اس سے پاک ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, وہ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی, بس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی ہے جو سیدھا رستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم, پر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے. جدہ ہوگی, ارج ٹو ڈومینیٹ کا معاملہ آ گیا, میری رائے کو مانا جائے, میری بات کو فوقیت دی جائے. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم, تو ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی کے وقت ہلاکت اور بربادی ہوگی. اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا, جس دن ہمارے پاس آئیں گے کیا خوب سن رہے ہوں گے اور کیا خوب دیکھ رہے ہوں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین, لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر, اور انہیں حسرت والے دن سے خبردار کر دیجیے جب وہ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون, لیکن آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ماننے کو تیار نہیں. آج وہ اسٹیج ڈرامہ چل رہا ہے, اس کے اندر بادشاہ کا کردار ملا ہوا ہے. اسٹیج ڈرامے کے اوپر سارے ایکٹر جو ہیں وہ بادشاہ کی آؤ بھگت کر رہے ہیں, تو آج بادشاہ سلامت سننے کو تیار نہیں ہے. بٹ دا مومنٹ وہ پردہ گرے گا, بادشاہ سلامت سے ایک عام بندے کی حیثیت سے دوبارہ بن جائیں گے, تو پھر اس کے بعد کہیں گے کہ وہ یہ کیا ہو گیا. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا, یقیناً زمین اور اس کے بادشاہوں کے ہم ہی وارث ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, اور یہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. اب جو تیسرا رکوع ہے وہ بڑا زبردست انداز ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور اپنے والد کے ساتھ ذکر.
اچھا اس کو تھوڑے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبد السمیع اللہ ان کی حفاظت میں بڑے پیارے انداز سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ باپ ہوتا کیا ہے. کہتے ہیں آج کل کے جو باپ ہیں نا وہ ہیں پاپا ڈیڈی, ٹھیک ہے, ابو جی, تو وہ بس ایسے ہی ہے بھائی ابو بات سنے نا یار, چلے نا یار. کہتے ہیں وہ آج کل کے بابا نا اس طرح کے ہیں, مطلب کوئی پریشانی نہیں, بچہ جو ہے وہ ضد کر رہا ہے تو باپ کے ساتھ. کہتے ہیں جڑے ساڈے ٹائم کے جڑے پیو ہوندے سن نا, پیو وہ اور چیز ہوتے تھے, وہ ڈیڈی نہیں ہوتے, وہ پاپا بھی نہیں ہوتے تھے, وہ ابو جی بھی نہیں ہوتے تھے, وہ پیو ہوتے تھے. اور کہتے ہیں وہ جو پیو ہوتے تھے نا وہ پھر ایسا ان کا روب اور دبدبا ہوتا تھا نا کہ کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کے آگے. لٹرلی مطلب ایسے ہوتا تھا کہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کمرے کے اندر تو رسپیکٹ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ اگر کمرے کے اندر ایک ہی دروازہ ہے نا تو ان کے سامنے سے کوئی انٹر نہیں ہوتا تھا, یہ رسپیکٹ ہوتی. تو وہ بھی بزرگ اتنے سمجھدار ہوتے تھے کہ وہ پھر اس دروازے کی طرف بیک کر کے بیٹھتے تھے کسی اس انداز سے ایسے پورشن میں کہ پیچھے سے آنے والوں کی آمد و رفت پھر ان کے بیٹھنے کی وجہ سے متاثر نہ ہو. وہ جو ان کا پورشن ہوتا تھا چارپائی کا, تو جہاں پر ان کا سرہانا ہوتا تھا وہاں پر کوئی بیٹھتا نہیں تھا ادب کے احترام کے. اور وہ جس وقت گھر میں انٹر ہوتے تھے ایک کھنکھارے والی آواز لگاتے تھے تو ساری بیویوں کے پردے سیدھے ہو جایا کرتے تھے, چادریں سروں کے اوپر آ جاتی تھی. اب تو وہ قصہ ہو گیا, وہ اس طرح کے ابا جی آنے جو ہے نا وہ اب اس طرح کے ابا جی آنے بند ہو گئے. اب تو جو ہے وہ اور طرح کے معاملات ہیں. اب تو وہ بچہ جو ہے وہ ضد بھی کر رہا ہے, وہ ناراض بھی ہو رہا ہے, باپ جو ہے وہ منا بھی رہا ہے, اور باپ بیچارہ اسی ٹینشن میں ہے کہ اس کو کچھ کہا تو یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اور ناراض ہونے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا. ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں. ناراض ہونے میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے. یہ جو بیوی بات سن رہی ہے بیٹھ کے خواتین, خدا کے لیے آپ جب اپنی اولاد کو اپنے خامن کے ان کے باپ کے خلاف کرتی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ آگ سے کھیل رہی ہیں. آپ جو پرورش اس ٹائم کے اوپر یہ چیز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ میں اب پھر اگین وہ مثال دینی پڑ جاتی ہے. میں جب چھوٹا تھا مجھے باقی بچوں کی طرح مجھے موٹر سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا اور گھر میں موجود بھی تھی موٹر سائیکل, اور موجود ایسی تھی کہ ابا جی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی, وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے, گھر پہ موٹر سائیکل موجود ہوتی تھی. ہم اس موٹر سائیکل کو حسرت سے دیکھتے تھے, ٹچ کر سکتے تھے, کھڑی ہوئی اس کے اوپر بیٹھ سکتے تھے, اس سے آگے سٹینڈ سے نہیں اتار سکتے. ایک دفعہ اتاری, بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی, اور ابا جی واپس آتے ان کو پتہ چل گیا کہ سٹینڈ سے اتار کے کسی نے کھڑی کی ہے, تو وہ کافی تھا. تو اتنی جرت نہیں. اور اس میں حیران ہوتا ہوں, سبحان اللہ, والد صاحب نے بیسکلی ایک یقین دلا دیا ہوا تھا. وہ یقین کیا تھا کہ جس دن تم یہ موٹر سائیکل گھر سے باہر لے کر نکلے اور تمہیں کسی پولیس والے نے پکڑ لیا اور وہ تمہیں تھانے لے گیا تو میں تمہارے پیچھے تھانے نہیں آؤں گا. آج میں ہنستا ہوں, اس بات کے اوپر کہ کیا ابا جی پیچھے تھانے نہ آتے. لیکن ابا جی نے مجھے اس چیز کا تو یقین دلایا. اصل ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بڑی زبردست تھی. انہوں نے میری والدہ کو بھی یقین دلا دیا ہوگا کہ میں نے پیچھے تھانے نہیں جاؤں, اور میری والدہ کو یقین آ چکا ہوا تھا کہ یہ نہیں جائیں گے پیچھے, وہ مجھے نہیں جانے دیتی تھی. ورنہ اگر میری والدہ کو یقین نہ ہوتا نا کہ یہ ایوی کہہ رہے ہیں, مجھے چار سے چکر لا کے آپ کو ٹینشن کری. وہ بیچاری بڑا کہتی ہے تو کون فلانے کا منڈا ماں نو لے کے جانا ہے, بازار لے کے جانا ہے, 2 گلیاں چھڑ کے. وہ سنتے تھے سارے, وہ کہتے تھے کہ جس دن یہ باہر گیا نا اور اس کو کسی پولیس والے نے پکڑ لیا تو یہ انشاءاللہ یہ تھانے نہیں رہے گا, یہ واپس نہیں آئے. تو جو بیسکلی تربیت ہوتی ہے اس کے اندر اگر خاتون, اگر وہ خامن کی جو تربیت ہے اللہ کی عبودیت کے نیچے ہے, اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا, وہ بچے کو کوئی ایسی فضول چیز نہیں سکھا رہا کہ جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی, تو خدارا اپنے خامنوں کا ساتھ دیا کرے, اولاد کا ساتھ نہ دیا کرے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوری اسٹریٹجی بنائی ہوگی, پوری بات چیت کی ہوگی. وہ کیا بات چیت کی ہوگی؟ ابا جی کے 2-4 دن پاؤں دبائے ہوں گے, پھر کوئی موقع دیکھا ہوگا کہ آج ذرا ابا جی کا موڈ اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو آج ذرا ابا جی سے بات چیت وغیرہ کرتے ہیں, آج ذرا دفتر سے جلدی آ گئے, تھوڑا کم تھکے ہوئے, آج ذرا ابا جی کے پاؤں دباتے ہوئے ذرا ان سے بات کرتے ہیں. وذکر فی الکتاب ابراہیم, اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے. انہ کان صدیقا نبیا, وہ بہت ہی سچے نبی تھے. اس قال لابیہ, جب انہوں نے اپنے والد سے کہا, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, ابا جی, لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر, آپ بھلا ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ آپ نے سنی ہے اور نہ آپ نے دیکھی ہے, ولا یغنی عنک شیئا, اور نہ وہ آپ کے کسی کام آئی. ہمارے وہ بچے, وہ نوجوان کہ جن کو اپنے گھروں سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ کا سامنا پڑتا ہے نا دین کے کام کی وجہ سے, ان کے لیے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت اپنے والد کے ساتھ ہے نا, وہ ایک کلائمیکس ہے کہ انہوں نے کیسے ان سے بات کی.
انداز کیا تھا ان کا بات کرنے کا؟ انداز قطن یہ نہیں تھا کہ جو میں نے پتا تھا نہیں پتا، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، کیسی بات ہے؟ پیار سے، محبت سے، طریقے کے ساتھ۔ آج وہ ہمارے بچے جن کے لیے پریشانی ہے، مشکلات ہیں جن کے گھروں کے اندر، کیونکہ وہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف اتنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا اتنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں جس میں ہماری فرما برداری پہلے ہو۔ جہاں پر ہماری فرما برداری ٹوٹے گی اور اللہ کی فرما برداری زیادہ ہوگی تو ہمیں وہ فرما برداری معذرت کے ساتھ قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اپنے والد صاحب سے کہا، حالانکہ والد کون ہوتا ہے؟ جو اولاد کو دنیا میں لانے کا سبب اور ذریعہ بنا ہوتا ہے اور تجربے کار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا اسی وال تو بچ فیدنی کہتے ہیں۔ اب ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، اب انداز کیا ہے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک۔ اب جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ تہاڈا تجربہ بڑا وسیع ہے، آپ بہت تجربے کار ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، پس آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کے بندے مت بنیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے وہ اللہ کا بڑا باغی ہے۔ یا ابتی، ہے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں، اللہ آپ کو پکڑ نہ لے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، والد کہنے لگے ابراہیم تم میرے معبودوں سے میرا منہ موڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز ہے تو میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، مار دوں گا میں تجھے پتھر مار مار۔ واخجرنی ملیا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دفع ہو جائے، دور ہو جائے میری نظروں سے۔ قال السلام علیکم، ابراہیم نے کہا ابا جان السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہے۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ہمیشہ بخشش مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں آپ سب سے اور ان سے بھی جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وَأَدْعُو ربی، اور میں تو صرف اپنے رب کو پکاروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں۔ انداز مؤدبانہ ہے، ادب سے بات ہو رہی ہے، لیکن حق پہ ڈٹے جانا اسی کو صبر کہتے ہیں۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، پھر جب ابراہیم سے اور ان کے معبودوں سے، ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گیا، وهبنا له اسحاق ويعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب پوتے عطا کیے، بیٹا عطا کیا۔ اللہ جب ایک جگہ سے کہیں سے انسان کو توڑتا ہے تو پھر ایسی جگہ سے جوڑتا ہے کہ جو اس سے بہترین نعم البدل ہوتا ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں سے ایک حصہ عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل بڑا بلند کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجیے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ ایک چنے ہوئے بندے تھے اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے کوہ طور پہاڑ کے دائیں جانب سے آواز دی۔ یہ سارا قصہ جو ہے انشاءاللہ جب ہم سورہ طٰہٰ پہ جائیں گے تو یہ تفصیل سے آئے گا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے راز و نیاز کے لیے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اس کے بھائی ہارون کو بھی اس کی مدد کے لیے اپنی مہربانی سے نبوت عطا کی۔ بھائیوں سے بازو مضبوط ہوتے ہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی 6 برا ہے، میں کل ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے بھائی پیدا کیے تھے اس مقصد کو ہم نے پہچانا نہیں، اس مقصد کو ہم نے بلا دیا۔ بھائیوں میں آپس میں ایک دراڑ آ گئی، تفریق آ گئی، ایک نفرت کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جا رہی ہو 6 بیٹے ماشاءاللہ اکٹھے، 4 بیٹے جا رہے ہو اکٹھے، جی چاروں بھائی ہیں۔ باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھنے والے بھی ایک دفعہ غور سے ماشاءاللہ جی 4 بھائی اکٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو بنایا ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اسٹرینتھ دینے کے لیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے۔ انہو کانا صادق الوعد، بے شک وہ وعدوں کے نبھانے والے تھے۔ وکانا رسول النبیہ، اور ایک بھیجے ہوئے نبی تھے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدے کیا جو وفا ہو گیا۔ کون سے وعدے کی طرف اشارہ ہے؟ جس کو آخر تک نبھایا۔ جب بتایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے،
تو ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کا کرنے کو حکم دیا گیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے۔ اور یہی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، صادق الوعد والامین، وعدوں کے پورا کرنے والے۔ اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وہ جو پھر اقبال نے کہا ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتا۔ زکوٰۃ کے مد میں بھی آ سکتی ہے اور زکوٰۃ تزکیے کے مد میں بھی آ سکتی ہے۔ تزکیے کا مد کیسے ہوتا ہے؟ تزکیے کے مد میں آئی کہ خدا نہ خواستہ کسی نے غیبت کر دی، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے غیبت ہو، فوری طور پر ٹوک دیا جائے، فوری طور پر اصلاح کر دیجیے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، چھوڑو ان کی بات، چھوڑو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ غیبت نہ ہونے دیجیے گھر میں۔ حسد، بچوں کی تربیت کے اندر یہ چیز دیکھیے کہ خدا نہ خواستہ بچے میں کوئی حسد تو نہیں ہے، کوئی قدورت تو نہیں ہے، کوئی کینہ تو نہیں ہے، یہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ وکانا عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ شخص تھا۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر دیجئے، انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ ایک انتہائی سچے نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، من ذریۃ آدم وممن حملنا معہ، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راستہ دکھایا اور پھر ان کو سلیکٹ کیا، ان کو منتخب کیا، ان کو چوز کر لیا ہم نے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آیت سجدہ ہم نے سنی ہے، نماز سے پہلے یاد دلائیے گا، ہم آیت سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یعنی ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے، ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے جن کا اللہ نے دکھائے بغیر اپنے بندوں سے وعدہ کیا۔ انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر ہر طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔ لغو بات کیا ہوتی ہے؟ وہ بات جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، فضول باتیں ٹائم پاس کے لیے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور ان کو وہاں صبح شام رزق ملے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جبریل نے کہا نبی کے وسلم سے فرمایا کہ ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کافی روز تک نبی کے وسلم کے پاس نہیں آئے۔ آپ وسلم کو پریشانی ہوئی، فکر ہوئی، ظاہری بات ایک وحی آتی تھی، اس کے ایک انتظار رہتا تھا۔ تو جس وقت وہ آئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے نہ آنے کا سبب پوچھا، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام سے کہا، ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ مطلب جتنا تم روٹین کے اندر آتے ہو کبھی اس سے زیادہ بھی آ جائے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھلا کے یہ آیت بھیجی، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، ہمارے آگے پیچھے اور خود ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کنٹرول ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ بھولا نہیں ہے کہ آپ کو اتنے دن وحی نہیں آئی، بلکہ یہ ڈیوائن اسکیم کا ایک پلاننگ کا حصہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا مالک ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، بس تم اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو۔ هل تعلم له سمیع، کیا آپ کے علم میں ہے کوئی دوسرا بھی اس کا ہم نام ہے، یعنی کہ اس جیسا کوئی ہے؟ اللہ جیسی صفات کیا کائنات میں کسی اور کی ہو سکتی ہیں؟ ناٹ ایٹ آل۔
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا کیا بھلا جب میں مر جاؤں تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان کیا انسان کو یاد نہیں أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تو اس کو بنایا تھا جبکہ اس کا خود کوئی وجود ہی نہیں تھا. ثُمَّ لَنُخْبِرَنَّهُمْ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. اب یہ بڑا ہی زوردار انداز آ رہا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھا لی اور اس کے اندر وہ جو زوردار انداز پیدا کرنے کے لیے لام تاکید اور نون مشدد ہے وہ بھی 3 جگہوں پہ آ گئی. فَوَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم ہے لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ہم لازماً ان جنوں کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعٍ پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چن چن کر ہم الگ کر لیں گے. ایہم اشد علی الرحمن عتیا جو اپنی زندگی میں رحمان سے شدید بغض اور بغاوت رکھتے تھے. اب یہاں پر وہ پل صراط کا ذکر آ رہا ہے جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ پل صراط ہے, پل صراط ہوگا اور اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. یہ پل صراط بیسیکلی وہی پل ہے کہ جس کے نیچے جہنم ہوگی, جو لوگ اس میں سے گر جائیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور جو لوگ اس کو کراس کر دیں گے تو ان کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا. جہنم ہر انسان دیکھے گا, ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی, بھلے وہ جنتی کیوں نہ ہو لیکن جہنم اس کو دکھائی جائے گی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ اس آنکھ سے, یقین کی اس آنکھ سے ہر انسان جہنم کو دیکھے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سے آسان حساب لے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ اور پھر یہ بات بھی ہم ہی جاننے والے ہیں کہ دوزخ میں جانے کا زیادہ حقدار کون ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یقیناً تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیہ یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا پھر ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو اس سے بچا لیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا کہ دیکھو ہم دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. آج ہمارا معاشرتی طرز عمل بھی اس ضمن میں کیا ہے. How much we are concerned about our status life, اپنے جو ایک بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے ہم کتنے فخر سے اس کی تصویریں بھی اپلوڈ کرتے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک شادی میں اس طرح جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ جو دولہے کے والد صاحب تھے وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے انہوں دی گل کر دو انہوں نے تو چھڈو انہوں نے تو ٹوٹل 4 لاکھ دے وچ اپنا بیاہ کیا میں تے 4 لاکھ اپنے پتر تے فوٹوگرافر نو دیتا. آپ مینٹلٹی دیکھیں کہ انہوں نے تو 4 لاکھ میں اپنے بیٹے کا ٹوٹل شادی کر دی فارغ. میں نے تو خالی جو 4 لاکھ روپیہ ہے وہ اپنے بیٹے کا جو ایک ایونٹ ہے ولیمے کا اس ولیمے کے ایونٹ میں جو ایک سب ایونٹ ہے فوٹوگرافی کا تو میں نے اس فوٹوگرافر کو 4 لاکھ دیے. یعنی کہ یہ بڑائی کی بات ہو گئی, یہ بڑائی کا معاملہ ہو گیا کہ ہم بڑے اچھے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ اور اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا. هُمْ أَحْسَنُوا أَثَاثًا وَرِئْيًا جو ساز و سامان اور شان و شوکت میں اس سے کہیں بڑھ کر تھی. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعظون یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا. اما العذاب و اما الساعة خواہ وہ دنیاوی عذاب ہو یا قیامت ہو. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام و مرتبہ میں برتر اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور اللہ ہدایت کے راستے اختیار کرنے والوں کو مزید رہنمائی فراہم کرتا ہے. والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا اور آپ کے رب کے نزدیک انجام کے لحاظ سے خوب تر ہیں, زیادہ بہتر ہیں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا کیا کبھی آپ نے ایسے شخص پہ غور کیا ہے اس کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. وقال لأوتین مالا وولدا اور وہ کہتا ہے کہ وہ ضرور مال اور اولاد سے نوازا جائے گا.
اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس کو غیب کی خبر ہو چکی ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے چکا ہے، کوئی گارنٹی لے لی ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے؟ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، جو کچھ وہ بک رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نوٹ کر لیں گے اپنے پاس. ونمد له من العذاب مدا، اور اس کے عذاب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ونرثه ما یقول ویاتینا فردا، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے ان کے وارث بھی ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لی ہیں، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، نہیں ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے. الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے اور وہ انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم، پس نبی ان پر عذاب کے لیے جلدی مت مچائیے. انما نعد لہم عدا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیے. انما نعد لہم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ دن کے جب متقی انسانوں کو اپنے حضور مہمانوں کی طرح جمع کریں. جب جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کا بڑا پروٹوکال ہوتا ہے، اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، اس کو ریسیو کیا جاتا ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کے لے جائیں گے. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن شفاعت کرنا یا کرانا کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اللہ سے کوئی اجازت لی ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے تو کس دن پھر وہ تقریبات مناتے ہیں؟ 25 دسمبر کو. اور اس دن ہم کیا تقریبات کرتے ہیں؟ ہم بھی کیک کٹنگ سیریمنیز کرتے ہیں. تو کل کوئی پتہ نہیں، ویسے ہوا بھی ہے، ہولی کا تہوار بھی منایا گیا ہے اور غالباً اسی نسبت کے ساتھ بسنت میں تو ہم ویسے ہی اللہ کی رحمت سے شامل ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. پتہ نا آپ کو بسنت کے تہوار کی ایک حقیقت ہے، اور اس کو وہ پھر نام دے دیتے کہ جی مولویوں کی باتیں، پوری پراپر ہسٹری ہے اس کی. ایک کتاب کے اندر ڈیزگنیٹڈ، اس کتاب کا نام، اس کا حوالہ ڈاکٹر شاہ احمد اللہ رحمٰن نے پوری اس کے اوپر ایک 5-7 منٹ کی پوری تحقیق کے ساتھ بات کی ہے کہ یہ ایکچوئل ایونٹ یہ ہے کیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا. لقد جئتم شیئا ادا، تو تم بڑی ہی بےہودہ بات ہے جو گھڑ کر لائے ہو، اور یہ اتنی بےہودہ اور اتنی سخت بات ہے کہ اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین کا سینہ چاک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے سے گر پڑیں. ان دعوا للرحمن ولدا، اس پر کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بھی بنا ڈالا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن یدا، نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں لیکن وہ اللہ کے حضور ایک بندے کی حیثیت سے آئے. لقد احصاهم وعدهم عدا، یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا اور ایک ایک کر کے ان کو گن رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا پیش ہوگا، فردن آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے. سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. فإنما یسرناہ بلسانک، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر بہت آسان بنایا ہے. لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا، تاکہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درم اور ڈھیٹ لوگوں کو خبردار کر دو، وارننگ دے دو. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور اس سے پہلے ہم کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، پھر آج کہیں تم ان کا نشان بھی پاتے یا کہیں تم ان کے تھوڑی سی بھی بھٹک بھی کہیں سنائی دیتی ہے. قوموں کا اجتماعی محاسبہ دنیا میں کر دیا جاتا ہے. افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا معاملہ رکھا ہوا، آخرت کا معاملہ رکھا ہوا. قومیں اگر اجتماعی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتی ہیں تو ان کا معاملہ اسی دنیا میں لپیٹ دیا جاتا ہے. قوم نوح کا معاملہ لپیٹ دیا گیا، قوم ہود کا معاملہ لپیٹ دیا گیا، قوم صالح کا معاملہ لپیٹ دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ لپیٹا جائے گا، عیسائیوں کا بھی معاملہ کلیئر کیا جائے گا.
शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का मामला लपेट दिया गया। हम आसमान से उतरे हुए हैं कि हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता? हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अल्लाह ताला ने मंगोलों को इस्लाम कबूल करवा के उनसे इस्लाम फैला दिया ना, तो हम पाकिस्तानी कोई आसमान से उतरे हुए नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ही तकिया करके रहना है आया यूरश तातार के अफसाने से फासला मिल गए काबे को सनम खाने। आज हमें ये फैसला करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। फितरत अफराद से अगमास भी कर लेती है पर करती नहीं कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस अल्लाह को जो हमसे रूठा हुआ है हमारी वादा खिलाफी की वजह से, हम वो जिद्दोजहद के अंदर अपना हिस्सा डालें और दीन को कायम करने की जिद्दोजहद को अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हुए इसको कायम करने के लिए मैदान में आगे आएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सजदा